بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں سبق۔ حکایت از مؤلف۔ راوی نے ہے اس طرح خبر دی، ایک شب لگی بندروں کو سردی، سردی نے دیا جو سخت آزار، جویا ہوئے آگ کے وہ ناچار، ہر چار طرف دوا دوش کی، پائی نہ کہیں دوا خلش کی، ناگاہ چمکا جو کرم شب تاب، اخگر اسے جان کر لیا داب، ناچے کودے خوشی سے باہم، تن کے پتے کیے فراہم، رکھ کر اسے خار و خس کے اندر، پھونکے لگے مارنے وہ بندر، لیکن ہوا فائدہ نہ کچھ بھی، اٹھا نہ دھواں نہ آگ سلگی، کرتے رہے پھر بھی کام اپنا، چھوڑا نہ خیال خام اپنا، صحرا میں جو اور جانور تھے وہ تجربہ کار اور باخبر تھے، سمجھانے لگے ضرور شفقت، یوں وقت کو رائیگاں کرو مت، اس کام سے کیجئے کنارہ، جگنو کو نہ جانیے شرارہ، سمجھانے سے وہ مگر نہ سمجھے، جب تک نہ ہوئی سحر نہ سمجھے۔ راوی: سنی ہوئی بات بیان کرنے والا، دوسرے معنی ہے ناقل۔ آزار، اس کے معنی ہے تکلیف، دکھ، یعنی دو معنی ہیں۔ جویا ہونا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ دوا، دوش، اس کے معنی ہے دوڑ دھوپ، اور دوسرے معنی ہے کوشش، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے ڈوڑ، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ یہ جو اوپر دال کے اوپر جو طا بنا ہوا ہے، جس کو ان دونوں کو ملا کر کے اس لفظ کو ٹا پڑھتے ہیں، ڈال پڑھتے ہیں، تو یہ اوپر جو بنا ہوا ہے غلط ہے، اصل ہے دال واو اور یہ ڈے، تو اب ہو گئے دوڑ، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے غلط ہے۔ بہرحال کمپیوٹر وغیرہ کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوڑ دھوپ، کوشش، خلش بے چینی، چبھن، ناگاہ اچانک، کرم شب تاب، اس کے معنی ہے رات میں چمکنے والا کیڑا، اور دوسرے معنی ہے جگنو، اخگر، اس کے معنی ہے انگارہ، خار و خس، اس کے معنی ہے کاٹنے، گھاس پھوس، خیال خام، وہ ارادہ جس کے پورا ہونے کی امید نہ ہو، کچا ارادہ، یہ دوسرے معنی ہے۔ صحرا، جنگل، دوسرے معنی بیابان، رائیگاں، ضائع، شرارہ، چنگاری، سحر، صبح، اسے صبح صبح پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے صبح۔ یاروں نے کہی تھی بات ڈھب کی، غرا کے انہیں دکھائی بھپکی، ناداں رہے رات بھر اکڑتے، سر مارتے ایڑیاں رگڑتے، جب صبح ہوئی تو شک ہوا دور، شرمندہ ہوئے بہت وہ مغرور، سن لو نہ سنے گا جو نصیحت، ہوگا وہ اسی طرح فضیحت۔